السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنایا ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی آسانی کے اور کبھی تنگی کے، کبھی صحت کے، کبھی بیماری کے، کبھی مالی اعتبار سے فراوانی ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اور کبھی تنگی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے حالات میں انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور دنیا اسی کا نام ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے، یہ اس کی کوشش ہے کہ وہ اچھے حالات میں رہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس کی زندگی میں نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، بڑی مختصر، بڑی جامع، وہ ایسی جامع دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر فإن العبد لا يدري ما يفجأه اذا اصبح واذا امسى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا ہمیں سکھائی کہ اللہ سے مانگو، اے اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں، اچانک کی خوشی مانگتا ہوں، اچانک کی بھلائی مانگتا ہوں۔ ایک ہے بھلائی کا سوال کرنا، ایک ہے اچانک کی بھلائی کا سوال کرنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، اے اللہ میں آپ سے اچانک کی پریشانی سے حفاظت مانگتا ہوں۔ اچانک کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آ جائے، ایسی کوئی زندگی میں چیز آ جائے، پھر آگے فرمایا یہ دعا اس لیے مانگو کہ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَا يَفْجَأُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا اچانک اسے پیش آنے والا ہے، کیونکہ مستقبل کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فیوچر تو اللہ ہی جانتے ہیں، آگے کیا آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بندہ اللہ سے مانگتا رہے۔ یہ دیکھیں نا، خیر، یہ جو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں جو لفظ ہے خیر کا، وہ اتنا جامع لفظ ہے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلی۔ خیر کا مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کی ہر قسم کی بھلائیاں، برکتیں، عافیتیں، راحتیں، سارا خیر، ایک ساری برکتیں، بھلائیاں ایک جملے میں جمع ہو گئی، ساری چیزیں۔ ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے خیر چاہیے، میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آج کے دن میں، میری آنے والی زندگی میں جو حالات مجھ پر پیش آنے والے ہیں، جو واقعات مجھ پر پیش ہونے والے ہیں، اس میں بھلائی مانگتا ہوں، اس میں برکتیں مانگتا ہوں، اس میں آسانی مانگتا ہوں۔ کون انسان نہیں چاہتا بولے؟ یہ صرف اپنے لیے نہیں، یا اللہ میرے دین کے لیے، میرے دنیا کے لیے، میرے آخرت کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری جاب، میرے بزنس، ہر چیز کے لیے، یا اللہ میں بھلائیاں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ خیر تو دینے والے اللہ ہیں۔ ایک مزاج یہ بیان کیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھلائی تمہیں دی ہے تو اس پہ اتراؤ مت، یہ بطور امتحان کے اللہ نے دی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بھلائی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کوئی چیز آزمائش کی تمہارے پاس آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس پہ جو ہے افسوس بھی مت کرو، کیونکہ یہ وقتی چیز ہے، گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو کہ دنیا میں انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، ان حالات میں بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما، مجھے بھلائی عطا فرما، اور ایسی خیر کہ اچانک کی خیر۔ ایک حدیث ہے
بڑی بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، آپ کی ایک ایک حدیث، ہر حدیث بڑی خوبصورت، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں، ہم اپنے مزاج کو کیسے بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادت والشر لجاجت ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ، مختصر جملے میں کہ کیسا بندہ اللہ کو پسند ہے، میرا امتی کیسے ہونا چاہیے، دنیا میں زندگی آدمی کیسے گزارے۔ فرمایا مختصر سا الخیر عادت، فرمایا خیر کا جو کام ہوتا ہے، خیر کا ہر کام، بھلائی کا ہر کام عادت بنائے جانے کے قابل ہے۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کی عادت بنا لو، اس کا مزاج بنا لو۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو خیر کا عادی بنائیں۔ آدمی جو ہے اللہ سے مانگتا رہے میری زبان خیر کا عادی بنے، میرا مزاج خیر کا عادی بنے۔ عادی اسی کو کہ عادت کہتے ہیں نا، الخیر عادت، اپنی عادت کو خیر بنا لو۔ اور خیر کا ہر کام اتنا اونچا ہے کہ وہ عادت بنائے جانے کے قابل ہے۔ والشر لجاجت، جتنی برائیاں ہیں، جتنے شرور ہیں، جتنے گناہ ہیں، لجاجتن، لجاجتن کہتے ہیں غفلت میں ہو جانے والی چیزیں، بھول کے ہو گیا، ماحول کی وجہ سے ہو گیا، عادت بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ گناہ عادت بنائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ نرمی، ایک آدمی اپنا مزاج نرمی کا بنائے، وقتی طور پہ غصہ آ جائے گا، وقتی طور پہ غصہ آ جائے گا، آ جائے فوراً آدمی اس سے اپنی حفاظت کر لے۔ شکر کا مزاج بنائے، کیونکہ شکر خیر ہے۔ ناشکری کبھی زبان سے نکل جائے اللہ سے معافی مانگ لے۔ صبر کا مزاج بنائے۔ الخیر عادت، بڑی بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں فرما رہے ہیں، خیر کا ہر کام عادت بنائے جانے کے قابل ہے۔ اس کو اپنا عادت بناؤ، اپنے مزاج بناؤ۔ نماز کی عادت، تلاوت کی عادت، صدقے کی عادت، معاف کرنے کی عادت، معاف کرنے کی عادت، خیر کسی کا بھلا چاہنے کی عادت، یہ ہے اللہ سے مانگنے کی چیز۔ بندہ اللہ سے سوال کرے، اس میں اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن کا، مسلمان کا مزاج اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی کا مزاج کھانے پینے میں ہوتا ہے، کسی کا مزاج مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، ایک مسلمان کا مزاج ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے۔ نماز کے بغیر اسے چین نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر چین نہیں۔ اخلاق اس کی عادت میں، اس کے مزاج میں ہے، اور اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ جس چیز کی عادت بن جاتی ہے آدمی کا، اس میں دل لگتا ہے۔ یہ اصول ہے، آدمی جب کسی چیز کی عادت بنا لیتا ہے تو اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے کہ خیر کو اپنی عادت بنا لو، اس میں تمہارا دل لگے، اور اس خیر کے کام کو دلچسپی سے کرو، رغبت سے کرو، شوق سے کرو۔ اور رہی بات والشر لجاجت، جتنی برائیاں ہیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو مزاج بنایا ایسا بہترین کہ حضرات صحابہ خیر کے سوال کرتے تھے، شر کے سوال کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، بتائیے۔ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، سب سے خیر والا اسلام کون سا ہے بتائیے۔ ای الایمان خیر یا رسول اللہ، یہ سب سوالات ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خیر کی باتیں بتاتے تھے، بعض مرتبہ صحابہ سوال کرتے تھے۔ اور اسی طرح شر کے بارے میں ای الذنب ذنبا اعظم عند اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بتائیے۔ آپ بتا رہے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں واقعہ ہے کہ آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آپ شرور و گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ ایک بات آئی، آپ جو ہے نا ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور آگے بڑھ کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے جانتے ہو یہ سب گناہ ہیں، اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ یعنی آپ نے، کیونکہ خیر کی جو رغبت ہے نا، یہ مومن کا مزاج ہے،
اسی لیے ہم چلتے پھرتے آدمی اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے اچانک کا خیر نصیب فرما۔ صبح سے لے کے شام تک آدمی دیکھے اس کی زندگی میں کتنی مرتبہ خیر اس کی زندگی میں دستک دیتا ہے، آ کے جو ہے نا کھٹکھٹاتا ہے کہ میں خیر ہوں، مجھے قبول کرو۔ آدمی دعا مانگتا، فجر کا وقت آئے، نماز خود ایک خیر ہے۔ صبح کا وقت آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسے خیر دینا چاہتے ہیں۔ میں یہاں سے نکل کر باہر جا رہا ہوں، مثال کے طور پر راستے میں یہاں مسجد میں کوئی گاربیج، کوئی ایک ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے، ایک خیر ہے، وہ میرے سامنے آیا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر اگر میں پھینک دوں، جانتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے؟ مسجد کو صاف رکھنا، مسجد سے گندگی کو دور کرنا۔ میں یہاں سے کار پارکنگ کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو جو ہے نا تکلیف دے رہی ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، میں نے اس کو ہٹا دیا، مغفرت مل جا رہی ہے اس پہ۔ آدمی سوچے اے اللہ مجھے اچانک کے خیر عطا فرما، وہ مطلب یہ ہے کہ جو خیر کے مواقع صبح سے لے کے شام تک اس کی زندگی میں آ رہے ہیں، اس کی زندگی میں اس سے وہ فائدہ اٹھا لے گا، اس سے وہ نفع اٹھا لے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، آدمی کی زندگی میں خیر کے موقع آتے رہیں گے، آدمی غفلت سے چلتا رہے گا، اور ہوگا یہ کہ اللہ حفاظت فرمائے اچانک کا شر۔ اچانک کا شر کیا ہے؟ صحت ملی ہوئی تھی، اچانک بیماری آ گئی، زندگی ملی ہوئی تھی، اچانک موت آ گئی۔ قرآن میں اس کا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، چلو اتباع کرو، مانو اس چیز کو جو اللہ نے اتارا ہے۔ ایک موقع ہے قبل اس کے کہ بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک کوئی مصیبت پریشانی ایسی آ جائے کہ تمہیں اس کا شعور اور احساس بھی نہ ہو، اور وہ موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ سب چیزیں اچانک ہوتی ہیں۔ کتنے اچھے تھے، ابھی وہ چلتے پھر رہے تھے، کیا ہو گیا انہیں؟ اچانک کی موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر آدمی کر لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، یہ جو 5 نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں، اس کو غنیمت سمجھ لو، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ خیر ہے، یہ خیر۔ ورنہ جو ہے کب کوئی، اسی لیے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، یا اللہ میں اچانک کی مصیبت سے، اچانک کی پریشانی سے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادت والشر لجاجت، خیر اور شر، خیر یہ خیر کا اپنے کو عادی بناؤ، شر گناہ یہ سب چیزیں غفلت میں ہو جاتی ہیں نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں گناہ نہیں کر سکتا، میں بالکل معصوم ہوں، یہ تو مومن کا مزاج بیان کیا۔ مومن کسی گناہ کا عادی نہیں بنتا، مسلمان کسی گناہ کا عادی نہیں بنتا۔ عادی سمجھتے ہیں عادت، بغیر کیے چین نہیں آ رہا ہے، نہیں۔ ایک آدمی جھوٹ کا عادی بن گیا، لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جھوٹ کا عادی اگر بن جائے، ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے۔ عادی بن جانا، لیکن اس کے بغیر میں غیبت کے بغیر، غیبت تو عادت ہو گئی، غصہ عادت بن گیا، ناشکری عادت بن گئی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ والشر لجاجت، جتنے شرور ہیں، جتنے گناہ ہیں، یہ تو مومن سے ہو جاتے ہیں، اور لیکن جب ہو جاتے ہیں تو فوراً وہ کیا کرتا ہے؟ بے چین ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ مصیبت ہو گئی، مجھ سے یہ برائی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو معاف کر لے۔ اور پھر آگے اس حدیث کا تیسرا جملہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بات کے بعد آپ نے میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو ضروری نہیں میری ہر بات جو ہے نا سیکوینس ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے 2 باتیں بتائیں، خیر اور شر، پھر اس کے بعد تیسری بات بتائی، دیکھو دین کی سمجھ جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے بہت بڑا۔ ایک دور ایسا امت پر، انسانیت پر آئے گا، خیر اور شر ملتبس ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے۔
خیر میں شر آ جائے گا، شر میں خیر آ جائے گا، یہ دور ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور میں ایک حدیث دوسرے حدیث کو اور جو ہے وضاحت سے بات سمجھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صحابہ سے کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا اس وقت تمہارا حال؟ کیسا دور آئے گا کہ جب تم لوگوں کو اچھی باتیں کہنا بند کر دو گے، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ لوگ اچھی باتیں بتانا چھوڑ دیں؟ فرمایا اس سے برا دور آنے والا ہے۔ وہ کون سا دور ہے؟ آپ نے فرمایا جو دور ایسا ہوگا کہ برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اچھائی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا۔ ذرا سوچیں، خیر کو شر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور جتنی شر ہیں، جتنی برائی ہے، اس کو اچھی، یعنی برا بھلا نظر آ رہا ہے اور بھلا برا نظر آ رہا ہے، جتنے برے ہیں سب اچھے نظر آ رہے ہیں۔ آدمی سوچے کہیں میں اس فتنے میں تو نہیں ہوں، میں اس اللہ تعالیٰ، یہ فتنوں کی جو حدیثیں ہیں وہ اسی لیے تو ہیں کہ میں اس میں نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ جتنا خیر ہے وہ تمہیں شر نظر آئے گا اور شر کی چیزیں تمہیں خیر نظر آئیں گی۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، وہ تو خیر اور شر کا کیا ہو جائے گا، مکس ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جملہ فرمایا، جس شخص کو دین کی فہم نصیب ہو جائے، دین کی حقیقت اور انڈرسٹینڈنگ اگر اس کو مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ نور عطا فرماتے ہیں، وہ اس نور سے پہچانے گا یہ عزت ہے، یہ ذلت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے۔ کیونکہ جو بات اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی ہے۔ آپ نے جس کو کامیابی فرمایا وہ کامیابی ہے، آپ نے جس کو نقصان فرمایا وہ نقصان ہے، چاہے اس میں کتنا ہی ہمیں فائدہ نظر آئے۔ کیونکہ ایک اصول ہے، جو نظر آئے وہ حقیقت میں ہونا ضروری نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں نظر آتی ہیں لیکن ہونا وہ ضروری نہیں ہے، بہت سی چیزیں دنیا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ کے دین کی صحیح سمجھ اللہ سے مانگنا، اے اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ وہ نور جب دل میں اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے بندہ مزاج بنائے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں ایک نور ڈالتے ہیں۔ وہ نور کیا ہے؟ فرقانن۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے فرق کرے گا، نہیں، اس روشنی سے فرق کرے گا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ عزت ہے، یہ ذلت ہے۔ وہ خیر اور شر کے اختلاط اور خلط ملط کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ الخیر عادت، پھر کہ کیا بہترین حدیث دیکھیں، اگر ہم آج اس کو سمجھ لیں، اللہ ہمیں الخیر عادت، جتنی خیر کی باتیں ہیں یہ عادت بنائے جانے کے قابل ہیں، اس کو اپنی عادت بناؤ۔ آدمی بیٹھ کے سوچے کیا کیا چیزیں، الصلاۃ خیر موضوع، نماز سب سے بہترین خیر ہے، کیا اس کی عادت ہے میرے پاس؟ قرآن پاک کتنا بڑا خیر ہے، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اوپر سے پانی نیچے اترتا ہے نا، اس سے زیادہ خیر و برکت اللہ نیچے اتارتے ہیں گھر میں۔ اب یہ خیر اس کا میں عادی ہوں، پڑھ لیا کبھی وقت ملا پڑھ لیا چھوڑ دیا، نہیں، عادی بننا ہے۔ الخیر عادت، معاف کرنا خیر ہے، کیا اس کا میں عادی ہوں؟ نرمی بہت بڑی خیر، گھروں میں رشتوں میں خیر کو لانے کا سب سے بڑا ذریعہ نرمی ہے، کیا یہ خیر میرے پاس ہے؟ کیا میرے پاس ہے؟ غصہ آ جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ والشر لجاجۃ، جتنی بھی شرور ہیں، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ ناشکری ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، مسلمان سے ہو جایا کرتی ہیں۔ مسلمان عادی نہیں بنتا، اس کا مزاج نہیں بناتا اس کا۔ آدمی سوچے میرا کیا مزاج ہے؟ میرا مزاج عبادت کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، آپس میں رہن سہن کے بارے میں، کیونکہ زندگی مختصر ہے، مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ہمیں ترغیب دی، یہ صبح سے لے کے شام تک تو جمعہ وقت ملا ہے، زندگی ملی ہے، یہ غنیمت ہے، اس لیے تم اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ مجھے اچانک کی خیریں دیتے رہے، میں ایک ایک خیر سے موقع اٹھاتا رہوں، فائدہ اٹھاتا رہوں،
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فُجَاءَةِ الشَّرِّ، اے اللہ اچانک کی مصیبت، اچانک کی پریشانی، بیٹھے بٹھائے۔ شر کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے آپ کے نزدیک شر ایک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں شر کسے کہتے ہیں یہ تو کسی کی جاب چلی جائے اچانک، یہ بھی ایک شر ہے، اچانک مصیبت آ گئی، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بیٹھے بٹھائے کسی کی جو ہے نا رپورٹ صحت کے بارے میں کوئی ایسی آ گئی، یہ بھی ایک شر ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن صرف یہی شر نہیں ہے، آدمی جا رہا ہے راستے میں، گناہ کا موقع آیا، اچانک گناہ کر لیا اس نے، یہ بھی ایک شر۔ اے اللہ مجھے اس سے حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما، یہ موقعوں سے حفاظت فرما، ورنہ زندگی ایسے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر ایک جملہ ہے، بغتتاً بغتتاً، اچانک اچانک اللہ پکڑتے ہیں۔ کیسے پکڑتے ہیں؟ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ جس آدمی نے غفلت سے زندگی گزاری، اس کی موت کا نقشہ قرآن اللہ کھینچ رہا ہے۔ اذا بلغت التراقی، جب حلق میں روح اٹکتی ہے، آ کے یہاں پھنستی ہے۔ وقیل من راق، اس وقت رشتہ دار پکارتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے راق کہتے ہیں، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی اس زمانے کوئی علاج کرنے والا، کوئی دوائی۔ وظن انه الفراق، وہ بستر پر لیٹنے والا یقین کر لیتا ہے کہ اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلیوں پر پنڈلیاں لپٹ رہی ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، کیا ہوا؟ کیوں زندگی کیا ہوا؟ اچانک ہو گیا بھائی۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ نہ نماز تھی، نہ کوئی اس کی زندگی میں دین تھا، نہ ایمان تھا، بس اتراتا ہوا چل رہا تھا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اللہ اکبر۔ قرآن دیکھیں 4 مرتبہ علماء نے لکھا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ 4 مرتبہ اللہ نے کیوں کہا اولا؟ اولا ویلن سے ہے، تباہی و بربادی ہے موت کے وقت، تباہی و بربادی ہے قبر کی زندگی میں، تباہی و بربادی ہے جب وہ کھڑا ہوگا حشر میں، تباہی و بربادی ہے ہمیشہ کے لیے جب جہنم میں جائے گا۔ اولا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہارا کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اے اللہ مجھے اچانک کی خیریں مجھے دیتے، اے اللہ اچانک کے گناہوں سے، پریشانیوں سے، دین و دنیا کی میری حفاظت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔